ولادت کا انکار کسی کو نہیں ہے، یہ پکی بات یاد رکھیں۔ اور ولادت کی جو خوشی ہے اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، ولادت کی خوشی کا انکار بھی کوئی کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین آپ دنیا میں تشریف لائے، میرے اور آپ کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، کائنات کے سردار ہیں، آپ کے آنے کی خوشی نہیں ہوگی تو کس کی خوشی ہوگی؟ اور کس کی خوشی ہوگی؟ یہ سوال ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو بازاری قسم کے مقرر ہیں نا، پیشور واعظ، چونکہ انہوں نے اپنی دکانیں چمکانی ہوتی ہیں، انہوں نے اس کو فرقواریت کا رنگ دے دیا ہے، فرقواریت۔ اور اب یقین میں کبھی کبھی بھی یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے ان بازاری مقرروں کی وجہ سے، ان پیشور لوگوں کی وجہ سے، ہو سکتا ہے بندہ اپنے گھر پر چراغا نہ کرے، جھنڈیاں نہ لگائے کہ اس کے بارے میں واجب القتل ہونے کا فتویٰ نہ دے دیں۔ ابھی بھی ایک فتویٰ تو دے دیں نا، سوائے پلیز کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اللہ نہ کرے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں کئی لوگوں نے جھنڈیاں نہیں لگائی، ہماری مسجد میں ہم نے چراغا نہیں کیا ہوا، کئی مساجد میں چراغا نہیں ہوا، تو کیا نعوذ باللہ مساجد اور نعوذ باللہ من ذالک مولوی صاحب کے فتوے کے مطابق کوئی ابلیس ہے یار؟ اتنی عجیب بات ہے یار، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اس مسجد میں، ہماری مسجد میں کل ہم نے پورا دن قرآن مجید پڑھایا ہے، 100 سے زیادہ بچوں نے قرآن مجید پڑھا، میں روزانہ درس دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم روزانہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم روزانہ بیان کرتے ہیں۔ کل میں نے مشکات شریف کا درس دیا ہے، مشکات شریف کا درس، مشکات شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب ہے۔ تو اب حدیث سے زیادہ سیرت اور کیا ہوگی؟ تو بھائی نعوذ باللہ من ذالک، صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے اتنا ناروا غلط بات کرنا یار، یہ تو بالکل زیب نہیں نہ دیتا یار، بالکل زیب ہی نہیں نہ دیتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کہتے ہیں ٹھیکیدار بن کے جو جھڑیاں 100 روپے کی لے کر لگا لے کے چاہتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ من ذالک کوئی عاشق رسول ہے؟ بھائی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، کوئی جھڑیاں لگاتا ہے جو کچھ کرتا ہے کہ بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، خدا کا، اتنی چھوٹی سی ذہنیت، اور پھر مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے، ابلیس کہہ رہی ہے کہ آج انسانیت ہے، تو خدا کوئی ایسی حرکت کرو اسے روکے، اسے کہ مولوی صاحب آپ کو پیسے نہیں دیں گے، مولوی صاحب جیسے ہم کیا کہتے ہیں شہروں میں بیلے کراتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ بیلے بھی کرائیں گے، مولوی صاحب آپ کو نئے کپڑوں کا جوڑا بھی لے کر دیں گے، آپ کو روٹی بھی کھلائیں گے، آپ کو ہم گاڑی بھی بک کر کے دیں گے، آپ آ کر تقریریں کریں، میلادیں پڑھیں، ہمیں سے کوئی غلط ہو جائے گا خدا کا۔ اب یہ 2 تولے کی زبان ہے، اس کو سنبھال کر چلیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو نا، زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کرو۔ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کرو۔ حسنا اللہ نے نکرہ کہا، یعنی چاہے کافر بھی ہو نا اس کے ساتھ بھی آپ نے اچھے اخلاق سے بات کریں۔ تو بھائی ایک بندہ جو مولوی ہو، عالم دین ہو، دین کی باتیں کرنا ہو، اس اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ نا کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کو سچی بات ہو رہا تھا، ایسے لوگوں کی وجہ سے فتویٰ کا معیار بھی گر گیا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے فتویٰ کا معیار بھی گر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی، بڑا نام تھا، ذمہ دار اخبار نکلتا تھا، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، عالم بھی تھے، لیڈر بھی تھے، تحریک آزادی کے لیڈر تھے، انگریزوں کے خلاف لیڈر تھے۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی کی قبر وزیر آباد میں، ہم جب کیا کہتے ہیں جی ٹی روڈ پر جائیں نا تو کیا گلکھٹ سے تھوڑا سا پہلے لیفٹ سائڈ پر مثال کوٹ کی طرف مڑتے ہیں، تو وہاں سے تھوڑا آگے جائیں تو وزیر آباد کا قصبہ آتا ہے، مشہور قصبہ ہے۔ اب وزیر آباد میں جی ٹی روڈ کے کنارے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر،
مجاہد کی صفت ہوتی ہے، مجاہد کی صفت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا، یعنی یا بادشاہ ہوتا بھی بندہ آزاد ہوتا ہے، یا پھر لڑتے ہوئے نا جان دے دیتا بھی آزادی ملتی ہے۔ دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منش انسانوں کے، یا تخت مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی آزادی کے لیڈر تھے، تو کوئی ایسا ہی کیا کہتے ہیں مولوی صاحب تھے، ان کو کسی نے کہا کہ ظفر علی خان کیا کہتے ہیں ایسا ایسا بنا، انہوں نے کفر پر ٹھوک دیا کہ ظفر علی خان کافر ہو گیا ہے، ظفر علی خان کافر ہو گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کے قطعہ کا لوگ انتظار کرتے، دیدار اخبار میں ہفتے میں دو کے قطعات یعنی 2 شعر چھپتے ہوتے تھے، قطعہ کا انتظار کرتے تھے لوگ۔ تو مولانا ظفر علی خان بھی ظفر علی خان تھے، انہوں نے جو اگلا قطعہ چھاپا نا زمیندار اخبار میں، پتہ اس کو کیا لکھ دیا؟ نام لکھا مولوی صاحب کا، ٹھیک ہے، اور لکھ دیا فلاں کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، فلاں کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ٹکے کے ملتے ہیں 3 فلاں کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ٹکے کے ملتے ہیں 3 خدا نے یہ کہہ کر ان کو مہلت دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ تو مجھے لگتا ہے اگر یہ ایسے ہی فتوے لگتے رہے تو پھر یہ حساب ہو جائے گا۔ تو خدا یہ سنجیدگی کی باتیں ہیں، دین کو اسلام کو اتنا آسان نہ بنائیں کہ ہر بات پر ہم فتویٰ ٹھوکتے ہیں، فلانی چڈی لگائی نہیں لگائی وہ بھی کافر، فلانی یہ نہیں کیا بھائی اللہ کا نام ہے، خدا کا واسطہ ہے، دین ہے، مذاق نہ بنائیں، اپنے ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں میل نہ بنائیں، اللہ کا نام ہے، خدا کے لیے۔